بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ تو ہو گئی جو خراب کرتے ہیں اچھے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کے ثبات کے لیے کہ اور پکا ہو جائے، کیونکہ مال تو پیارا ہوتا ہے بندے کو، اور خرچ کروں تاکہ یہ جو کہتا ہے مال سے پیار یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو نفس کہتا ہے لوگوں کو بتا تو نے خرچ کیا ہے، اس نفس کو میں نے مارنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، تو اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ ثبات میں لے آتے ہیں تاکہ سرکشی نہ کرے، نیکی کو اپنے اندر مضبوط کرتے ہیں تاکہ نفس سرکشی نہ کرے اور نیکی کی ہوئی کو بھی خراب نہ کر سکے۔ جو اس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اس قدر زبردست ہے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ احسان جتلا۔ نفس کیا کہتا ہے؟ اپنا بھی نام ذرا لگوا دے۔ نفس یہ سارا کچھ تو جو اس لیے کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنۃ بربوہ، ایک ایسے باغ کی مثال ہے جو تھوڑی سی اونچی جگہ پہ لگا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پانی چڑھ نہیں آتا کہ پودے خراب کر دے، لیکن پانی کا اثر اس کو پہنچتا ہے۔ کمثل جنۃ بربوہ، اس کی مثال ایسے باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ندیاں، نالے، دریا وغیرہ ہوتے ہیں تو اونچی جگہ جو ہوتی ہیں وہ سرسبز ہوتی ہیں، کیونکہ اس پانی کا اثر وہ ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور کناروں پر سبزہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اونچے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پانی اوپر چڑھ جائے گا تو پھر وہ ظاہر بات ہے اس طرح نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اصابہا وابل، تو تیز بارش اس پر آئے، فآتت اکلہا ضعفین، مثال دیکھیے، اگر تیز بارش آئے تو اس کے پھلوں کو ڈبل کر دے، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر بارش تیز نہ بھی آئے، فطل، تو معمولی سے پانی بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ جگہ ایسی ہے کہ جو بھی لگاؤ اگے گا، جو بھی لگاؤ اس میں اگے گا، زیادہ کرو یا مثلا کم کرو، خدا بند عالم اس کو اگا دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے کہ انفاق کر کے نیت تمہارے دلوں میں کیا ہے کوالٹی تمہارے خرچ کرنے۔ پھر خدا خبردار کرتا ہے، پھر خدا اگلی آیت میں خبردار کرتا ہے وہ لوگ کہ جو خرچ بھی کرتے ہیں اور خرابی کی وجہ سے اپنا خرچ باطل کر لیتے ہیں، ان کے لیے مثال دیتا ہے۔ ایود احدکم، بہترین مثال ہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل واعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، یہ مکے والوں کے لیے تو یعنی تصور سے اونچا چیز تھی، پانی بھی فراوان ہو، کھجوریں ہو، انگور ہو، یہ گویا دونوں ان کے فیورٹس تھے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جس میں کھجوریں لگی ہوں، انگور ہوں، اور نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل ہوں اس کے لیے اس باغ میں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپے میں بندے کو اور ضرورت ہوتی ہے،
پہلے تو محنت کر کے لگا سکتا ہے نا، بڑھاپا بھی آ جائے اس پر، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو کہ جو خود بھی محنت نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو تمہارے صدقات ہیں یہ ایسے ہیں جیسے وہ باغ. اب سوچو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس نے یہ باغ لگایا ہو، اب اس پر بڑھاپا آ جائے اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر. اب نہ خود لگانے پہ قدرت رکھتا ہے، نہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کی اولاد ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو ڈوب گیا. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو. یعنی یہ کوئی اس میں تکبر میں نہ آ جائے میں تو اتنے پیسے ڈونیٹ کر رہا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں فلان کرتا ہوں. دیکھے اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کو ڈونیشن چاہیے. ایک تو ڈونیٹ کر رہا ہے تو اپنے مال کو صاف کرے، پہلے مال کو صاف کرے. چوری کا بیج لا کے اپنے باغ میں لگا دوں، پیچھے جو FIR کٹے گی اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو وہ کہیں گے نکال یہاں سے. ٹھیک ہے، تو ایک تو مال پاک کرنے کے بعد یہ سب چیزوں کو ایک لفظ بولا جائے تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ. جب مال کمانا ہے تقویٰ حلال کمائے گا، لگانا ہے تقویٰ یعنی بچنا. اس طرح نہ لگاؤں غلط جگہ لگا دوں، صحیح جگہ لگاؤں جہاں اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد لگانے کے بعد تقویٰ، اب خراب نہ کروں اس کو. اس لیے تقویٰ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو یبین تبیین کرتا ہے، زیادہ بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو اور بغیر سوچے سمجھے اپنے جذبات میں آ کر اپنے ان صدقات کو خراب نہ کر بیٹھو. صدق اللہ العلی العظیم.